بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ آج جو روایت میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، اس کو امام مناوی نے الشرح الکبیر علی الجامع الصغیر میں نقل کیا، اور سید محمد ابن حسن شبلنجی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب نور الابصار میں نقل کیا، اور علامہ ابن حجر مکی حیثمی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکہ آراء تصنیف سوائق محرقہ میں نقل کیا۔ ان تین کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے جو ابھی میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ ان تینوں کتب کے اندر یہ موجود ہے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام جب نیشا پور کے دورے کے لیے آئے تو آپ ایک سفید خچر پر سوار تھے، اور آپ کے اوپر ایک خادم نے گنبد نماز چھاتا کیا ہوا تھا۔ جب آپ نیشا پور کے اندر داخل ہوئے تو عوام کا ایک جمع غفیر اکٹھا ہو گیا، اور اس میں اپنے وقت کے دو بہت بڑے امام حضرت حافظ ابو زرع اور امام ابو مسلم توسی رحمہ اللہ، یہ جو اپنے وقت کے جلیل القدر ائمہ حدیث تھے، یہ وہاں موجود تھے، اور ان کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں ائمہ حدیث، اساتذہ حدیث اور طلباء حدیث موجود تھے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی جب سواری داخل ہوئی تو اس وقت ان ائمہ نے حضرت امام علی رضا سے التماس کی کہ آپ ہمیں ایک تو اپنے چہرے کی زیارت کروائیے، کیونکہ خادم نے جو چھاتا کیا ہوا تھا اس سے آپ کا چہرہ مبارک ڈھکا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا ایک تو آپ ہمیں اپنے چہرے کی زیارت کروائیں، اور دوسرا یہ کہ ہمیں ایک ایسی حدیث سنائیں کہ جس کے راویوں میں فقط آپ کے آباء و اجداد یعنی ائمہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کے نام ہوں۔ چنانچہ ان محدثین کی التماس پر امام علی رضا علیہ السلام نے اپنی سواری کو روکا اور اپنے خادم کو چھاتا اٹھانے کا حکم دیا۔ اب جب خادم نے امام علی رضا علیہ السلام کے چہرے مبارک سے چھاتا ہٹایا، اور جب آپ کا چاند کی طرح چمکتا ہوا چہرہ سامنے آیا، اور آپ کی خوبصورت زلفیں جو آپ کے شانوں کے اوپر بکھری ہوئی تھی، جب لوگوں نے ایسے چمکتے ہوئے چہرے اور فرزند آل رسول کی زیارت کی تو وہاں پر لوگوں کی حالت کیا بن گئی؟ متمرغ فی التراب، لوگ غش کھا کر گرنا شروع ہو گئے، مٹی میں لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں۔ وَمُقْبِلُ حَافِرِ بَغْلَةٍ، اور امام علی رضا علیہ السلام کی اس خچر کے پاؤں کو چوم رہے تھے۔ وَعَلَى الدَّجِيجِ، اور اس طرح شور و غوغا بلند ہوا کہ گویا محشر کا سماں بپا ہو گیا۔ جب یہ کیفیت لوگوں کی بنی تو حافظ ابو زرع اور محمد ابن مسلم توسی علیہ رحمت نے لوگوں کو کہا، اے لوگو خاموش ہو جاؤ اور اپنے نفع کی بات سنو، اور اپنے شور و غوغا سے امام کریم علیہ السلام کو اذیت نہ دو۔ ان کی یہ بات سن کر جب شور ختم ہو گیا تو حافظ ابو زرع علیہ رحمت نے حضرت امام علی رضا سے کہا کہ اب ہم نے آپ کے چہرے کی زیارت تو کر لی ہے، آپ ہمیں ایک ایسی حدیث سنائیے جس میں آپ کے اجداد کریم کے ہی راوی ہوں اور اہل بیت کے علاوہ اور کوئی راوی نہ ہو، تاکہ اس حدیث کے ذریعے سے ہم آپ کو یاد کرتے رہیں۔ اب ایسے عالم میں کہ جب ہزاروں کا مجمع ہے، امام علی رضا نے ایک حدیث سنائی، اور وہ حدیث یہ تھی کہ حدثنی ابی موسیٰ الکاظم عن ابیہ جعفر الصادق عن ابیہ محمد الباقر عن ابیہ زین العابدین عن ابیہ الحسین الشہید عن ابیہ علی بن ابی طالب قال حدثنی حبیبی وقرۃ عینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال حدثنی جبریل قال سمعت رب العزہ یقول لا الہ الا اللہ حسنی فمن قالها دخل حسنی ومن دخل حسنی آمن من عذابی۔ یہ روایت حضرت امام علی رضا نے سنائی۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہے، حضرت امام علی رضا کہتے ہیں
کہ یہ روایت میں نے اپنے والد گرامی حضرت امام موسیٰ کاظم سے سنی، انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت امام جعفر صادق سے سنی، انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت امام محمد باقر سے سنی، انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت امام زین العابدین سے سنی، انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت امام حسین شہید کربلا سے سنی، اور انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سنی۔ اور حضرت علی کہتے ہیں، اب یہاں جو حضرت علی روایت کرتے ہوئے جو الفاظ بیان کرے وہ قابل توجہ ہے، اور عموماً آپ راویوں کی طرف سے اس طرح کے الفاظ آپ نے بہت کم سنے ہوں گے۔ حضرت علی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے لفظ کہتے ہیں، حدثنی حبیبی وقرۃ عینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہا کہ یہ بات میں نے اپنے آقا و مولا سے کہ جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں میں نے ان سے سنی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات جبریل امی سے سنی ہے، اور جبریل کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے وہ میرے قلعے میں داخل ہو جاتا ہے، اور جو میرے قلعے میں داخل ہوتا ہے وہ عذاب سے معمون ہو جاتا ہے۔ اب یہ روایت امام علی رضا نے وہاں پہ سنائی۔ اس روایت کی سند کے بارے میں، یعنی جو راویوں کے نام ہیں، اس پہ اہل سنت کی ایک فقہی سیکشن کے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے ایک ایمان افروز بات کہی ہے۔ وہ کہتے ہیں لوگوں، اس روایت کی سند جو ہے، اس سند کے اندر جو نام ہیں وہ بہت برکت والے ہیں۔ جیسے امام علی رضا اپنے والد گرامی امام موسیٰ کاظم کا نام لیتے ہیں، ان کے والد گرامی امام جعفر صادق، ان کے والد گرامی امام محمد باقر، ان کے والد گرامی امام محمد زین العابدین، ان کے والد گرامی حضرت امام حسین شہید کربلا، ان کے والد گرامی حضرت علی ابن ابی طالب۔ تو امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی جو پرہیزگار ہو، باشرہ ہو، نمازی ہو، وہ آدمی یہ سند یاد کر لے اور اس سند کے راویوں کے نام پڑھ کر اگر وہ کسی پاگل کے اوپر دم کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو پاگل پن سے شفا عطا فرمائیں گے۔ اس پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب تبصرہ کیا۔ آپ فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے یہ کہے ہوئے الفاظ بالیقین قابل تحسین ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف کے ناموں کی برکت یہ ہے کہ جب ان کے نام لکھ کر تعویذ بنایا جائے یا اس پہ کسی کو دم کیا جائے تو اس سے بے شمار بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر اصحاب کہف کے ناموں کی یہ برکت ہے تو پھر بتائیے آل رسول کے ناموں کی کتنی برکت ہے۔